حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا سورہ الحج میں 2 سجدے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور جو یہ نہ کرنا چاہے وہ ان کی تلاوت ہی نہ کرے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1402۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ النجم کی تلاوت کی، مگر آپ نے اس میں سجدہ نہیں کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1404۔ خارجہ بن زید بن ثابت اپنے والد سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ بالا حدیث کی ہم معنی روایت کرتے ہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ زید امام تھے اور انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1405۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ النجم کی تلاوت کی اور اس میں سجدہ کیا، اور حاضرین میں سے سب نے سجدہ کیا سوائے ایک آدمی کے۔ اس نے کنکریوں کی یا مٹی کی ایک مٹھی لی اور اپنے چہرے کی طرف اٹھائی اور کہا، مجھے یہی کافی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بعد میں نے اسے دیکھا کہ حالت کفر میں قتل کر دیا گیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1406۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سورہ اذا السماء انشقت اور اقرا بسم ربک الذی خلق میں سجدے کیے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح خیبر کے موقع پر سن 6 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، اور یہ سجدے کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1407۔ ابو رافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی۔ انہوں نے نماز میں سورہ اذا السماء انشقت تلاوت کی اور سجدہ بھی کیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیسا سجدہ ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ سجدہ کیا ہے، اور میں اسے نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ آپ سے جا ملوں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1408۔ اکرمہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ سورہ صاد کا سجدہ واجبی سجدوں میں سے نہیں ہے، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ اس میں سجدہ کرتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1409۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر سورہ صاد کی تلاوت کی۔ جب سجدے کی آیت پر پہنچے تو آپ منبر سے نیچے تشریف لائے اور سجدہ کیا، اور آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی سجدہ کیا۔ پھر ایک دوسرا موقع آیا اور آپ نے اسی کی تلاوت فرمائی۔ جب آپ سجدے کی آیت پر پہنچے تو لوگ سجدے کے لیے تیار ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ کا ذکر ہے، لیکن میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ تم سجدہ کرنا چاہتے ہو۔ چنانچہ آپ اترے اور سجدہ کیا، اور لوگوں نے بھی سجدہ کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1410۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کوئی سورت تلاوت فرماتے۔ ابن نمیر نے کہا، نماز کے علاوہ عام حالت میں پھر دونوں کا بیان ہے کہ آپ سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، حتیٰ کہ ہم میں سے بعض کو پیشانی رکھنے کے لیے جگہ نہ ملتی تھی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1412۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ جب سجدے کی آیت سے گزرتے تو اللہ اکبر کہتے اور سجدے میں چلے جاتے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے۔ جناب عبد الرزاق نے بیان کیا کہ امام ثوری کو یہ حدیث بہت پسند تھی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے بیان کیا کیونکہ اس میں تکبیر کا ذکر ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1413۔ ابن محیریز سے مروی ہے کہ بنو کنانہ کے ایک شخص مخدجی نامی نے شام میں ایک شخص کو سنا جسے ابو محمد کہا جاتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ وتر واجب ہے۔ مخدجی نے کہا کہ میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا
اور انہیں ابو محمد کی بات بتائی تو حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو محمد نے غلط کہا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، آپ فرماتے تھے 5 نمازیں ہیں جو اللہ نے بندوں پر فرض کی ہیں، جس نے انہیں ادا کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ ضائع نہ کیا تو ایسے شخص کے لیے اللہ کے ذمے یہ عہد ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا، اور جس نے ان کو ادا نہ کیا تو ایسے شخص کے لیے اللہ کے ہاں کوئی عہد نہیں، چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو جنت میں داخل کر دے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1420۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس طرح 2 رکعت اور وتر 1 رکعت ہے رات کے آخر میں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1421۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وتر نماز ہر مسلمان پر حق ہے، چنانچہ جو 5 پڑھنا چاہے 5 پڑھ لے، اور جو 3 پڑھنا چاہے پڑھ لے، اور جو 1 پڑھنا چاہے وہ 1 پڑھ لے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1422۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر میں سبح اسم ربک الاعلی، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1423۔ ابو اسحاق نے برید بن ابی مریم سے، انہوں نے ابو الحورہ سے روایت کی کہ جناب حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات تعلیم فرمائے جنہیں میں وتر میں کہا کروں۔ استاد ابن جواز کے لفظ ہیں، میں انہیں وتر کے قنوت میں پڑھا کروں، اور وہ یہ ہیں، اللہم اہدنی فی من ہدیت، وعافنی فی من عافیت، وتولنی فی من تولیت، وبارک لی فیما اعطیت، وقنی شر ما قضیت، انک تقضی ولا یقضى علیک، وانہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، تبارکت ربنا وتعالیت۔ اے اللہ، جن لوگوں کو تو نے ہدایت دی ہے مجھے بھی ان کے ساتھ ہدایت دے، اور جن کو تو نے عافیت دی ہے مجھے بھی ان کے ساتھ عافیت دے، یعنی ہر قسم کی برائیوں اور پریشانیوں وغیرہ سے، اور جن کا تو والی یعنی دوست اور محافظ بنا ہے ان کے ساتھ میرا بھی والی بن جا، اور جو نعمتیں تو نے عنایت فرمائی ہیں ان میں مجھے برکت دے، اور جو فیصلے تو نے فرمائے ہیں ان کے شر سے مجھے محفوظ رکھ، بلا شبہ فیصلے تو ہی کرتا ہے، تیرے مقابلے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا، اور جس کا تو والی اور محافظ ہو وہ کہیں ذلیل نہیں ہو سکتا، اور جس کا تو مخالف ہو وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا، بڑی برکتوں اور عظمتوں والا ہے تو اے ہمارے رب، اور بہت بلند و بالا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1425۔ ابو اسحاق نے اپنی سند سے مذکورہ حدیث کے ہم معنی بیان کیا۔ اس روایت کے آخر میں ہے کہ اسے وتر کے قنوت میں کہے، اور یہ جملہ نہیں کہا کہ میں انہیں وتر میں کہوں۔ ابو الحورہ کا نام ربیعہ بن شیبان ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1426۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وتر کے آخر میں یہ کہا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، میں تیری ناراضی سے بچتے ہوئے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے مواخذے سے بچتے ہوئے تیرے عفو و کرم کی پناہ لیتا ہوں، میں تجھ سے یعنی تیرے غیظ و غضب سے تیری رحمت کی امان چاہتا ہوں، میں تیری تعریف شمار نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسے کہ تو نے خود اپنی صفات بیان فرمائی ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہشام حماد کے قدیم ترین استاذ ہیں، اور یحییٰ بن معین سے مروی ہے کہ ان یعنی ہشام سے سوائے حماد بن سلمہ کے اور کسی نے روایت نہیں کی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، عیسیٰ بن یونس نے سعید بن ابی عروبہ سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
رکوع سے پہلے قنوت کیا یعنی وتر میں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا عیسیٰ بن یونس نے یہ حدیث بھی فطر بن خلیفہ سے، انہوں نے زبید سے، انہوں نے سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ سے، وہ اپنے والد سے، وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ بالا کے مثل روایت کی ہے۔ اور حفص بن غیاث سے مروی ہے، وہ مسعر سے، وہ زبید سے، وہ سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ سے، وہ اپنے والد سے، وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر میں رکوع سے پہلے قنوت کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سعید بن ابی عروبہ کی مذکورہ بالا روایت جو انہوں نے قتادہ سے روایت کی ہے، اس کو یزید بن زرع نے سعید سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے عزرہ سے، انہوں نے سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، مگر اس میں قنوت کا ذکر کیا نہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یعنی مرسل ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کو عبد الاعلی اور محمد بن بشر عبدی نے بھی ایسے ہی روایت کیا ہے، اور ان یعنی محمد بن بشر کا سما عیسیٰ بن یونس کے ساتھ کوفے میں ثابت ہے، انہوں نے قنوت کا ذکر نہیں کیا، اور اس کو ہشام دستوائی اور شعبہ نے بھی قتادہ سے روایت کیا ہے، اور ان دونوں نے قنوت کا ذکر نہیں کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا اور حدیث زبید کو سلیمان اعمش، شعبہ، عبد الملک بن ابی سلیمان اور جریر بن حازم سبھی نے زبید سے روایت کیا ہے، مگر ان میں سے کسی نے بھی قنوت کا ذکر نہیں کیا سوائے حفص بن غیاث کے، جسے انہوں نے بواسطہ مسعر زبید سے روایت کیا ہے کہ آپ نے رکوع سے پہلے قنوت کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حفص کی یہ حدیث مشہور نہیں ہے، اندیشہ ہے کہ مسعر کے علاوہ کسی اور سے روایت ہوگی۔ ابو داود کہتے ہیں روایت ہے کہ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصف رمضان میں قنوت کیا کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1427۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وتر سے سلام پھیرتے تو کہتے سبحان الملک القدوس، پاک ہے وہ ذات جو حاکم مطلق ہے اور ہر اعتبار سے پاک ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1430۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے وتر پڑھنے سے سو جائے اور نہ پڑھ سکے یا بھول جائے تو جب یاد آئے پڑھ لے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1431۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی تھی، میں انہیں سفر و حضر میں نہیں چھوڑتا، چاشت کی 2 رکعتیں، ہر مہینے میں 3 روزے، اور یہ کہ وتر پڑے بغیر نہ سوؤں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1432۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تم وتر کس وقت پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں رات کے اول حصے میں پڑھتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم وتر کس وقت پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں رات کے آخری حصے میں پڑھتا ہوں۔ آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا انہوں نے احتیاط کو اختیار کیا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا انہوں نے عزم و قوت کو اختیار کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1434۔ مسروق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت وتر پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا آپ نے سبھی اوقات میں وتر پڑھے ہیں، رات کے شروع میں، درمیان میں اور آخر میں بھی، لیکن آخری زندگی میں آپ کے وتر سحر کے وقت ہونے لگے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1435۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح ہونے سے پہلے پہلے وتر پڑھ لو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1436۔ جناب عبداللہ بن ابی قیس بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وتروں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کبھی تو آپ رات کے پہلے حصے میں پڑھ لیتے تھے اور کبھی رات کے آخر میں۔ میں نے آپ کی قرات کے بارے میں پوچھا کہ کیا آپ خاموشی سے پڑھتے تھے یا بلند آواز سے؟ انہوں نے کہا آپ ہر طرح سے کر لیتے تھے، کبھی خاموشی سے پڑھتے اور کبھی بلند آواز سے،
اور کبھی غسل کر کے سو جاتے اور کبھی وضو کر کے سو رہتے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، قتیبہ کے علاوہ دوسرے راویوں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشارہ غسل جنابت کی طرف تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1437۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1438۔ قیس بن طلق بیان کرتے ہیں کہ حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں ایک دن ہمارے ہاں آئے اور ہمارے ہاں شام کی اور افطار کیا، اور پھر ہمیں اس رات نماز پڑھائی اور وتر بھی پڑھائے۔ پھر اپنی مسجد کی طرف چلے گئے اور وہاں اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی، اور جب وتر باقی رہے تو ایک شخص کو آگے کر دیا اور کہا، اپنے ساتھیوں کو وتر پڑھاؤ، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے ایک رات میں 2 وتر نہیں، یعنی 2 بار وتر نہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1439۔ جناب ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قسم اللہ کی میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سی نماز پڑھاؤں گا۔ چنانچہ وہ نماز ظہر، عشاء اور فجر کی آخری رکعت میں قنوت پڑھتے تھے، مومنین کے لیے دعا کرتے اور کفار پر لعنت۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1440۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں قنوت کیا کرتے تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن معاذ نے مزید کہا کہ نماز مغرب میں بھی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1441۔ جناب ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں 1 مہینے تک قنوت کیا۔ آپ اپنے قنوت میں یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے، اے اللہ سلمہ بن ہشام کو نجات دے، اے اللہ ضعیف مومنین کو نجات دے، اے اللہ قبیلہ مضر پر اپنی سزا سخت کر دے، اے اللہ ان پر قحط مسلط کر دے جیسا کہ قوم یوسف پر آیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دن آپ نے دعا نہ کی تو میں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، کیا دیکھتے نہیں کہ وہ آ گئے ہیں؟ سنن ابو داود حدیث نمبر 1442۔ جناب اکرمہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ متواتر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازوں میں قنوت کیا۔ ہر نماز کی آخری رکعت میں رکوع سے سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد بنو سلیم، ریل، زکوان اور اسیہ کے قبائل پر بد دعا کرتے تھے اور آپ کے پیچھے والے آمین کہتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1443۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر میں قنوت کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پوچھا گیا رکوع سے پہلے یا بعد؟ کہا رکوع کے بعد۔ مسدد کی روایت میں ہے کہ تھوڑی مدت تک۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1444۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک قنوت کیا پھر چھوڑ دیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1445۔ جناب محمد بن سیرین کہتے ہیں مجھے اس شخص نے بیان کیا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی تھی کہ جب آپ نے دوسری رکعت سے سر اٹھایا تو تھوڑی دیر کھڑے رہے، یعنی قنوت کے لیے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1446۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں حجرہ بنا لیا۔ آپ رات کو گھر سے تشریف لاتے اور اس حجرے میں نماز پڑھتے۔ کہا کہ لوگوں نے بھی آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی اور وہ ہر رات آپ کے پاس آتے، حتیٰ کہ ایک رات آپ تشریف نہ لائے تو وہ کھانسنے لگے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبہ ہو۔ کچھ نے اپنی آوازیں بلند کی اور کچھ نے آپ کے دروازے پر کنکریاں بھی ماری۔ بالآخر آپ تشریف لائے تو غصے میں تھے اور فرمایا، لوگو تمہارا برابر یہی حال رہا، حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ تم پر فرض نہ کر دی جائے۔
سو اپنے گھروں میں نماز پڑھو، بلا شبہ فرض کے علاوہ مرد کی بہترین نماز وہی ہے جو وہ اپنے گھر میں پڑھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1447۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نمازوں کا کچھ حصہ گھروں میں بھی پڑھا کرو اور انہیں قبرستان مت بنا ڈالو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1448۔ حضرت عبداللہ بن حبشی الخثعمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا لمبا قیام۔ کہا گیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا جو قلیل مال والا محنت کر کے صدقہ دے۔ کہا گیا کون سی ہجرت افضل ہے؟ فرمایا جو شخص اللہ کے حرام کردہ امور کو چھوڑ دے۔ کہا گیا کون سا جہاد افضل ہے؟ فرمایا جو شخص مشرکین سے اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرے۔ پوچھا گیا کون سا قتل شرف والا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا خون بہا دیا گیا اور اس کے گھوڑے کو بھی کاٹ دیا گیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1449۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرے اللہ اس شخص پر جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور وہ بھی نماز پڑھتی ہے، اگر انکار کرتی ہے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے، اور رحم کرے اللہ تعالیٰ اس عورت پر جو رات کو اٹھتی اور نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی جگاتی ہے، اور اگر وہ انکار کرتا ہے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1450۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1452۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس میں ماہر ہے وہ اعمال نامہ لکھنے والے معزز اور اطاعت گزار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے مگر اسے پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے یعنی اٹک اٹک کر پڑھتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1454۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اس کا درس و مذاکرہ کرتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور اللہ عز و جل ان کا ذکر ان میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں، یعنی ملائکہ مقربین میں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1455۔ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے جبکہ ہم صفہ میں تھے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ بطحان یا عقیق وادی میں جائے اور وہاں سے موٹی تازی خوبصورت اونچے کوہان والی 2 اونٹیاں لے آئے اور اس میں کسی گناہ یا قطع رحمی کا مرتکب بھی نہ ہو؟ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم سب یہ چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تمہارا ہر روز مسجد جا کر کتاب اللہ سے 2 آیتیں سیکھ لینا 2 اونٹنیوں کے حصول سے بہتر ہے، اگر 3 آیتیں سیکھے تو 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اسی طرح مزید آیتوں کی تعداد کے مطابق اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ جناب ابو عبید نے کوما کا ترجمہ بیان کیا کہ اونچے کوہان والی اونٹنی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1456۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین ام القرآن ہے، ام الکتاب اور 7 مثانی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1457۔ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، بس آپ نے ان کو بلایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی نماز مکمل کی، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا، تم کو مجھے جواب دینے سے کیا چیز مانے ہوئی، یعنی حاضر کیوں نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا،
کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کو جواب دو جب وہ تمہیں بلائیں ایسی چیز کی طرف جو تمہیں زندگی دے، یعنی جو وہ حکم دے اس پر فوراً عمل پیرا ہو جاؤ۔ پھر فرمایا میں تمہیں مسجد سے جانے سے پہلے اعظم یعنی افضل سورت سکھاؤں گا۔ خالد کو شک ہوا کہ حدیث کے لفظ من القرآن ہیں یا فی القرآن۔ پھر کچھ دیر گزری تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہ 7 المثانی ہے جو مجھے دی گئی ہے اور القرآن العظیم ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1458۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اے ابو منذر تمہیں کتاب اللہ میں سے سب سے عظیم آیت کون سی یاد ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا اے ابو منذر تمہیں کتاب اللہ میں سے کون سی آیت یاد ہے جو سب سے اعظم ہو؟ میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے میں مارا اور فرمایا اے ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1460۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو سنا کہ وہ قل هو اللہ احد بار بار پڑھ رہا تھا۔ صبح ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس بات کا آپ سے ذکر کیا، اور وہ گویا اس کو کم سمجھ رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1461۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونی کی نکیل پکڑے چل رہا تھا کہ آپ نے مجھ سے فرمایا اے عقبہ کیا میں تمہیں 2 بہترین پڑھی گئی صورتیں نہ سکھا دوں؟ چنانچہ آپ نے مجھے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس سکھائیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ میں ان پر کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہوا ہوں۔ کہا پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے اترے اور لوگوں کو نماز پڑھائی تو نماز میں یہی 2 صورتیں تلاوت کی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے عقبہ کیسا پایا ان صورتوں کو؟ سنن ابو داود حدیث نمبر 1462۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے کہ دنیا میں پڑھا کرتا تھا، جہاں آخری آیت ختم کرے گا وہیں تیرا مقام ہوگا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1464۔ قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا آپ الفاظ کو مد کے ساتھ یعنی کھینچ کر لمبا کر کے پڑھا کرتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1465۔ یعلا بن مملک سے روایت ہے کہ انہوں نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات اور آپ کی نماز کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا تمہارا ان کی نماز سے کیا مقابلہ؟ آپ نماز پڑھتے تھے پھر اسی قدر سو جاتے تھے جتنا کہ نماز پڑھی ہوتی تھی، پھر اٹھ کر نماز پڑھتے تھے جس قدر کے سوئے ہوتے، پھر سو جاتے جس قدر نماز پڑھی ہوتی حتیٰ کہ صبح ہو جاتی۔ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قرات کا انداز بھی بتایا کہ ایک ایک حرف الگ الگ ہوتا تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1466۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے دن دیکھا کہ آپ اپنی اونٹی پر سوار سورہ فتح پڑھ رہے تھے اور ترجیل سے پڑھ رہے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1467۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت دو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1468۔ ابو الولید طیالسی کی سند سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
اور یزید یعنی راوی کی سند میں حضرت سعید بن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور قتیبہ نے بھی یہی کہا کہ میری کتاب میں سعید بن ابی سعید ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کو خوش الحانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1469۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مذکورہ والا حدیث کے مثل بیان کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1470۔ عبید اللہ بن ابی یزید نے بیان کیا کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس سے گزرے، ہم ان کے پیچھے ہو لیے حتیٰ کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے تو ہم بھی اندر گئے۔ ہم نے دیکھا کہ بڑا ہی پرانا گھر اور ان کی اپنی حالت بھی ازحد سادہ سی تھی۔ میں نے ان سے سنا کہتے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ فرماتے تھے، جو شخص قرآن کریم کو خوش الحانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ راوی حدیث عبد الجبار نے کہا، میں نے ابن ابی ملیکہ سے کہا اگر وہ خوش آواز نہ ہو تو؟ انہوں نے کہا جہاں تک ممکن ہو آواز کو عمدہ بنائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1471۔ محمد بن سلیمان انباری بیان کرتے ہیں کہ حضرت وقی اور ابن عیینہ رحمہم اللہ مذکورہ حدیث کے معنی یہ لیتے تھے کہ اس سے مراد استغنا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1472۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کسی چیز کو اس قدر کان لگا کر نہیں سنتا جتنا کہ کسی خوش الحان نبی کی بلند آواز سے قرآن پڑھنے پر کان لگاتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1473۔ عبد الرحمن القاری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے ہشام بن حکیم بن حزام کو سورہ فرقان پڑھتے سنا، مگر اس کی قرات اس کے خلاف تھی جو میں پڑھتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے مجھے یہ سورت پڑھائی تھی۔ قریب تھا کہ میں اس پر جلدی کرتا اور جھپٹ پڑھتا، مگر میں نے اس کو مہلت دی حتیٰ کہ وہ فارغ ہوا۔ پھر میں نے اس کی گردن اپنی چادر سے پکڑ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے اس کو سورہ فرقان پڑھتے سنا ہے اور یہ اس کے خلاف پڑھتا ہے جو آپ نے مجھے پڑھائی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، پڑھو۔ چنانچہ اس نے اسی قرات میں پڑھی جو میں نے اس سے سنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح اتاری گئی ہے۔ پھر مجھے فرمایا، پڑھو۔ چنانچہ میں نے بھی پڑھی تو آپ نے فرمایا، ایسے ہی اتاری گئی ہے۔ پھر فرمایا، بلا شبہ یہ قرآن 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے، تو اس سے جو آسان لگے پڑھو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1475۔ زہری رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ 7 مختلف حروف ایک ہی معنی و مفہوم کے حامل ہوتے ہیں، ان سے حلال و حرام میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1476۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی غفار کے تالاب کے پاس تھے کہ آپ پر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ اپنی امت کو ایک حرف پر قرآن پڑھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں اللہ عز و جل سے عفو و مغفرت کا سائل ہوں کیونکہ میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام دوسری بار آئے اور پہلے کی مانند ذکر کیا حتیٰ کہ 7 حرفوں تک پہنچے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی امت کو کلام اللہ 7 حرفوں پر پڑھائیں، جس حرف پر بھی وہ پڑھیں گے صحیح ہوگا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1478۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت ہی ہے، تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھے پکارو میں قبول کروں گا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1479۔ صحابی رسول حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا کہ اس نے
اللہ کی حمد و ثنا نہ کی تھی اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے جلدی کی، پھر اس کو بلایا اور اسے یا کسی دوسرے سے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو پہلے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھے، اس کے بعد جو چاہے دعا کرے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1481۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعائیں پسند فرمایا کرتے تھے اور اس کے علاوہ کو چھوڑ دیتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1482۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسے دعا مت کرے کہ یا اللہ مجھے بخش دے اگر چاہے تو، یا اللہ مجھ پر رحم فرما اگر چاہے تو۔ جو مانگنا ہے عزیمت اور پختگی سے مانگو، اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1483۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ایک کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے، یعنی یوں کہے کہ میں نے دعا کی مگر قبول نہیں ہوئی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1484۔ ابو بحریہ سکونی مالک بن یسار سکونی عوفی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے سوال کرو یعنی دعا کرو تو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے مانگا کرو، ہاتھوں کی پشت سے نہ مانگا کرو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الحمید نے کہا کہ ہمارے علم کے مطابق مالک بن یسار کو شرف صحابیت حاصل ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1486۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہا کہ سوال یعنی دعا کا ادب یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر یا اس کے قریب بلند کرو، اور استغفار یہ ہے کہ اپنی ایک انگلی سے اشارہ کرو، اور ابتحال یعنی عجز و انکسار یوں ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو لمبا کرو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1489۔ عباس بن عبداللہ بن معبد بن عباس نے اسی مذکورہ حدیث کو بیان کیا تو اس میں کہا کہ ابتحال یعنی عجز و انکسار اور دعا میں مبالغہ ایسے ہے، اور عملاً اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور ان کی پشت کو اپنے چہرے کی طرف کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1490۔ عباس بن عبداللہ بن معبد بن عباس اپنے بھائی ابراہیم بن عبداللہ سے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اسی کی مانند ذکر کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1491۔ عبداللہ بن بریدہ سے روایت ہے کہ ان کے والد کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے سنا، وہ کہہ رہا تھا، اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بنا پر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، جس نے نہ جنا اور نہ جنا ہی کیا، اور کوئی بھی اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اللہ سے اس کے اس نام سے سوال کیا ہے کہ جب اس نام سے تو نے اللہ سے اس کے اس نام سے سوال کیا ہے کہ جب اس سے اس نام سے مانگا جائے تو عنایت فرماتا ہے، دعا کی جائے تو قبول کرتا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1493۔ مالک بن مغول نے یہی حدیث بیان کی، اس میں کہا، بے شک اس نے اللہ عز و جل سے اس کے بڑے نام یعنی اسم اعظم کے واسطے سے سوال کیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1494۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس نے دعا کی، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام
یا حی یا قیوم۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ تیری ہی تعریف ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بے انتہا احسان کرنے والا ہے، آسمان و زمین کو بے مادہ و بے نمونہ پیدا کرنے والا ہے۔ اے جلال و اکرام والے، اے زندہ، اے نگرانی کرنے والے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق اس نے اللہ سے اس کے اس عظیم نام کے واسطے سے دعا کی ہے، جس سے دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے، مانگا جائے تو دیتا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1495۔ شہر بن حوشب حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1496۔ عائشہ بنت سعد بن ابی وقاص اپنے والد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عورت کے پاس آئے، جبکہ اس عورت کے سامنے گٹھلیاں تھیں یا کنکریاں، وہ ان کے ساتھ تسبیح پڑھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس سے آسان تر یا افضل ہو؟ تو آپ نے فرمایا، سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء الآخر، اللہ کی تسبیح ہے اس مخلوق کی تعداد میں جو اس نے آسمان میں پیدا کی، اللہ کی تسبیح ہے اس مخلوق کی تعداد میں جو اس نے زمین میں پیدا کی، اللہ کی تسبیح ہے اس مخلوق کی تعداد میں جو اس نے ان دونوں کے مابین پیدا کی، اللہ کی تسبیح ہے اس مخلوق کی تعداد میں جو وہ پیدا کرے گا، اور اللہ اکبر اسی کے مثل، اور الحمدللہ اسی کے مثل، اور لا حول ولا قوت الا باللہ اسی کے مثل۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1500۔